دین کی وقعت ہو، اس کے لیے تو دین کا سیکھنا، دین پر چلنا بہت آسان ہے، اور جس کے دل کے اندر نہ دین کی عظمت، نہ دین کی وقعت، نہ دین کی قیمت ہو، اس کے لیے سیکھنا چلنا دوبر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت، دنیا کی قیمت اتری ہوئی ہے، اس لیے ہم اس کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مجاہدے کرتے ہیں، ہم اس کے لیے مشقتیں اٹھاتے ہیں، اپنا گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اپنا شہر چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر ملکوں میں برسوں جاتے ہیں اور برسوں رہتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے۔ حالانکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ خدائے پاک کے یہاں اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دنیا کی قیمت خدائے پاک کے یہاں اگر ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ جل شانہ عم نوالہ اپنے نہ ماننے والے کو ایک گھونٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا۔ اگر ہم نے دنیا حاصل کر لی، اگر ہم نے یہ چند کوڑیاں اپنے پاس جمع کر لی تو کئی دن کی، جس دن موت آئے گی یہ ساری دنیا ہی دھری رہ جاوے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جاوے گی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ہم نے دین کو حاصل کیا، اگر ہم دین پر چلے، اگر ہماری زندگی دینی زندگی بنی تو خدا پاک ہماری دنیا بھی بنائے گا، اور اصل تو ہماری آخرت کا بننا ہے۔ آخرت کا بننا یہ اصل ہے، اور آخرت بنتی ہے خدائی احکامات پر چلنے سے، نبی کے طریقے کو اپنانے سے۔ ان چیزوں سے آخرت بنتی ہے اور انہی چیزوں سے دنیا بھی بنتی ہے۔ اگر ہم نے دنیا بنا لی تو کئی دن کی موت آئے گی تو سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن اگر ہم نے دین کو حاصل کیا، دینی زندگی بنائی تو اس کا فائدہ دنیا میں بھی کہ خدا پاک حیات طیبہ نصیب فرمائے گا، اللہ کی طرف سے خیر برکت رحمت نازل ہوگی، اللہ کی طرف سے چین سکون ملے گا۔ یہ تو دنیا کے اندر، اور آخرت کے اندر وہ بڑے بڑے انعامات ملیں گے جن کا بندہ تصور نہیں کر سکتا، اور ایک سب سے بڑا جو انعام ملے گا وہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ خدائے پاک کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک آسان سا راستہ مرحمت فرمایا ہے، یہ دعوت والا راستہ، یہ صحیح ہے کہ اسی واسطے ہے کہ ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، خدائے پاک کی بڑائی کو بولنا، اس کے کرتا دھرتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر اتر جائے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر مخلوق کا یقین بھرا ہوا ہے، دنیا کی چیزوں سے ہونے کا یقین دل کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین نہیں ہے۔ یہی بیماری ہے، یہی روگ ہے، یہی مرض ہے، اس کو دور کرنا ہے۔ یہ دور ہوگا اس چیز کو جس کو بولا جائے گا، اور وہ کیا کہ اللہ کی بڑائی کو بولا جائے، اللہ کی قدرت کو بولا جائے، اور یہ کہا جائے کہ اے مالک سب کچھ تیرے ہی قبضے قدرت میں، دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے تیرے کرنے سے ہوتا ہے، جو ہوا ہے تیرے کرنے سے ہو رہا ہے، اور جو ہوگا وہ بھی تیرے ہی کرنے سے اور تیری قدرت سے ہوگا۔ یہی ایمان ہے جو مطلوب ہے، جو محبوب ہے، جو مقصود ہے، جس پر کامیابی ملے گی۔ جتنا ہمارا ایمان ہمارے دل کے اندر مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اتنے ہی ہمارے اعمال جاندار ہوتے چلے جائیں گے، اتنی ہی ہمارے عملوں کے اندر جان پڑتی چلی جائے گی۔
آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے، آج ہم عملوں سے غافل ہیں۔ دیکھ لو، ایمان کے بعد سب سے اونچا عمل نماز کا عمل ہے، بہت اونچا عمل ہے۔ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، نماز کے اندر لاپرواہی برتتے ہیں۔ آخرت کے اندر آدمی سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ نماز اگر صحیح نکل آئی تو اور اعمال بھی صحیح نکل آئیں گے، اگر نماز کے اندر کمی کوتاہی رہی تو اور اعمال کے اندر بھی پیچھے رہ جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، عملوں میں جو غفلت ہے، عملوں میں جو کوتاہی ہے، وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہے، اور ایمان کی کمزوری دعوت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ عمل جاندار بنے گا تو بھائی دعائیں قبول ہوں گی، اور دعائیں قبول ہوں گی تو بھائی مسئلے حل ہوں گے۔ آج ہر آدمی مسائل کے اندر گھرا ہوا ہے، ہر آدمی حالات سے دوچار ہے، ہر ایک چاہتا ہے حالات کا سدھار، ہر ایک چاہتا ہے مسائل کا حل، ہر ایک چاہتا ہے پریشانیوں کا دور ہونا، ہر ایک چاہتا ہے مصیبتوں بلاؤں کا ختم ہو جانا، لیکن پریشانیاں بجائے ختم ہونے کے دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، بلائیں مصیبتیں دن بدن زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہماری بدعملیاں ہیں، ہماری بے دینی ہے، کیونکہ یہ سارے حالات خدا پاک کی طرف سے آتے ہیں، اور یہ آتے ہیں انسان کے اعمال پر، انسان کے کیے پر۔ جیسا انسان عمل کرتا ہے ویسے خدا کی طرف سے حالات آتے ہیں۔ خدا پاک نے کبھی دنیا کی چیزوں پر فیصلہ نہیں فرمایا ہے۔ خدا پاک نے جب بھی فیصلہ فرمایا ہے حالات کے سدھار کا یا حالات کے بگاڑ کا، وہ انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال پر فرمایا ہے۔ عمل اچھے تو فیصلے اچھے تو حالات اچھے، عمل خراب تو فیصلے بھی اس کے مطابق اور حالات بھی اس کے مطابق۔ یہ تو بھائی دنیا کا حال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، اور خالی دنیا کا مسئلہ نہیں، اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ وہ اصل مسئلہ ہے، دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ آدمی ماں کے پیٹ سے آیا ہے اور قبر کے پیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اصل بنانا آخرت کا بنانا ہے، آخرت بنی تو سب کچھ بنا، اور آخرت بگڑی تو سب کچھ بگڑا۔ لیکن آج ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا کوئی فکر نہیں، ہم دنیا ہی کو سامنے رکھ کر چل رہے ہیں۔ دنیا ہمارے سامنے، یہ ہم اپنے لیے کانٹے بو رہے ہیں، یہ ہم اپنے آپ کو خسارے میں اور نقصان میں چلا رہے ہیں۔ ہم دنیا کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، حالانکہ دنیا تو گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ موت آئے گی تو دنیا یہیں ڈلی رہ جائے گی۔ مسئلہ آخرت کا ہے، وہاں کی تیاری ہوتی ہے بھلے اعمال سے، وہاں کی تیاری ہوتی ہے خدا پاک کے حکموں پر چلنے سے، وہاں کی تیاری ہوتی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے سے، جس کو دین کہا جاتا ہے۔ دین بھی سیکھنے سے آتا ہے، دین بھی محنت کرنے سے آتا ہے۔ اللہ جل شانہ امن والوں نے ہمیں یہ دعوت والا عمل دیا ہے، دین کو سیکھنے کا، دین کو اپنانے کا، دین پر چلنے کا۔ اب جو بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ان کے جانے کو قبول فرماوے۔ نکلنے کے زمانے میں بہت کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ ہمارا کوئی وقت ضائع نہ جائے، ہمارا کوئی لمحہ بیکار نہ جائے۔ یہ اعمال جو بتلائے گئے ہیں، دعوت، تعلیم، نماز، قرآن، تسبیح، اپنے ساتھیوں کی خدمت، اپنے امیر کی اطاعت اور گشتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا، یہ چند اعمال ہے۔ انہی اعمال میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اور یہ چند اعمال یہ پورا دین نہیں ہے، یہ پورے دین پر آنے کا ایک راستہ ہے۔
جتنا ہم محنت کرتے رہیں گے اتنا ہی دین ہماری زندگیوں میں آ جائے گا۔ اور بھائی اس کام کے اندر یہ دو محنتیں ہیں، ایک دن کی محنت اور ایک رات کی محنت۔ دن کی محنت اپنی زندگی کو عملی زندگی بنانا ہے اور دعوت کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بنانا ہے، یہ تو دن کی محنت ہے۔ اور اس کے اندر جو جان پڑے گی، اس کے اندر جو روح آئے گی، وہ رات کے رونے سے اور رات کے مانگنے سے آئے گی۔ اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، خوب اللہ کے سامنے رونا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کی محنت کے اور اپنے بندے کے مانگنے کے بڑے قدردان ہیں۔ اللہ جل شانہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رد نہیں فرماتے، بلکہ خدا پاک کی ذات عالی ایسی کریم و رحیم ہے کہ مانگنے سے راضی ہوتی ہے اور نہ مانگنے سے ناراض ہوتی ہے۔ جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ جل شانہ کو اپنے بندے کے ہاتھ خالی پھیرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کی مقدار کو بڑھانا ہے، خوب دعاؤں کی کثرت کرنی ہے۔ خاص طور سے اخیرات کے اندر تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی مغفرت طلب کرنے والا، اس وقت میں دو آنسو بہا لیں۔ نہ معلوم کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جاوے اور نہ معلوم کس کے مانگنے پر خدا پاک دروازہ کھول دیں۔ بس مانگنا یہ ہے کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما دے، ہدایت کا نور ہمارے دل کے اندر اتار دے۔ ہدایت ایک نور ہے جو خدا پاک محنت کرنے والوں کے دل کے اندر ڈالتا ہے۔ جن کو محنت ہوگی دعوت کے ذریعے اعمال کے ذریعے ہدایت کی، رات کو محنت ہوگی دعا کے ذریعے ہدایت کی، تو ضرور بے ضرور ہدایت ملے گی۔ اور جب ہدایت ملے گی تو دنیا میں بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی پنپیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خدا پاک سے قبولیت کو بھی مانگنا ہے، اللہ کی رضا کو بھی مانگنا ہے، اور یہ مانگنا ہے کہ اے مالک تو موت تک ہمیں دین کے کام میں لگے رہنے والا بنا دے، ہمیں اخلاص نصیب فرما دے اور تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ اصل مقصد ہے، یہی زندگی یہی عملوں کا مقصد ہے کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ہر آدمی اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ جتنا سنت کے مطابق ہمارا عمل ہوگا اتنی خدا پاک کے یہاں اس کی قیمت ہوگی، کیونکہ خدا پاک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، آپ کا طریقہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ جون جتنا نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لے گا، جون جتنا اپنی زندگی نبی کے نقش قدم پر چلائے گا، اتنا ہی خدا کا بھی محبوب بنے گا، نبی کا بھی دلارا بنے گا۔ ہمارا رہن سہن، ہماری بود و باش، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہمارا سونا جاگنا، ہماری شادی بیاہ، ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہو، نبی کے طریقے کے موافق ہو، تو چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی دین بن جاتا ہے اور خدا کے یہاں سے اس پر اجر و ثواب ملے گا اور خدا کے یہاں اس کی قیمت ہے۔ اور اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اور اللہ کے حکم کو توڑ کر اگر ہم نے کوئی عمل کیا تو خدا کے یہاں اس کی کوئی قیمت نہیں، خدا پاک کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ نکلنے کے زمانے میں ہمیں انہی چیزوں کو سیکھنا ہے، انہی چیزوں پر محنت کرنی ہے، انہی چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ اگر ہم نکلنے کے زمانے میں ہم سیکھ کر آئے تو پھر واپس جا کر مقامی کام کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ کوئی چلا 4 مہینے کی بات نہیں، یہ تو بھائی موت تک کا دھندا ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جاویں اور دین کا کام کرتے کرتے ہماری موت آ جاوے۔ بھائی یہ موت تک کا کام ہے، لیکن موت تک جبھی کر سکیں گے جب ہم سیکھیں گے اور نکلنے کے زمانے میں محنت کریں گے اور خدا سے اس پر استقامت کو مانگتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرماوے
اور موت تک ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کے کام میں لگے رہنے والا بناوے، اور ہم سب کو قبول بھی فرماوے اور ہم سے راضی بھی ہو جائے۔ اپنی دعا کی قوت کو بھی بڑھانا ہے۔ اس دعوت کا مقصد ایمان کو بڑھانا اور دعوت کی قوت، دعا کی قوت کو بھی بڑھانا ہے۔ جتنی دعا کی قوت بڑھے گی، جتنے خدا پاک سے لینے والے بنیں گے، اتنا ہی اللہ کی طرف سے فیضان بھی ہوگا اور خدا کی طرف سے مددیں اور رحمتیں اور برکتیں بھی شامل حال رہیں گی۔ اور نکلنے کے زمانے میں جب دعائیں ہوں گی تو خدا پاک ان دعاؤں کو ایسے قبول کریں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ اس لیے سب کی ہدایت کے لیے اور سب کی قبولیت کے لیے اللہ سے خوب رو رو کر دعا مانگنا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ ہمیں قبول فرما۔ درود شریف پڑھ لیں دعا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. أنت وليها ومولاها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا.
وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة.